اس کی کہانی اور میری کہانی ایک ہی ہے۔ میرا نام ارباز ہے، ہندوستان کے ایک متمول گھرانے کا فرد ہوں۔ میرے آباء و اجداد بڑی اچھی حیثیت کے مالک تھے، بے شمار زمین بھی تھی ہماری، اور میرا بچپن سے جوانی کی ایک مخصوص حد تک کا وقت سیر و تفریح اور مہم جوئی میں گزرا۔ اس کے سوا کوئی کام نہیں تھا مجھے۔ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا بھائی تھا اور آخری بھی، سبھی کی آنکھوں کا تارا۔ سبھی مجھے چاہتے تھے، لیکن میری فطرت شروع ہی سے مجھے نحوست کی جانب دھکیل رہی تھی۔ مہم جوئی کی عادات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی پریشانی اور دقت تو نہیں تھی، البتہ میں چھوٹے سیر و سیاحت ہی کرتا تھا، لیکن اس کے بعد لمبے سفر اختیار کرنا شروع کر دیے۔ کچھ ہم خیال لوگ بھی ساتھ مل کے جو میرے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ہم ملک کے باہر ایسے علاقوں میں بھی چلے جاتے جو مہم جوئی کے لیے مناسب ہو۔ ان دنوں ہم تبت میں تھے۔ تبت کی بلند چوٹیاں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ہم نے ایک ناقابل تسخیر پہاڑ کا سفر، بلکہ اسے سرنگو کرنے کا ارادہ کیا، اور ہم اس کے انتظامات میں بھی لگ گئے۔ تب کے باشندے ہمارے رہبر و معاون تھے۔ چند افراد کو ہم اپنے ساتھ لے لیے اور بلند و بالا پہاڑوں کو سر کرنے کے لیے چل پڑے۔ تمام ضروری انتظامات کر لیے جو تبتی باشندے ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک سربراہ کو چن لیا جس کا نام شکائی تھا۔ شکائی ایک نوجوان، تندرست اور توانا آدمی تھا، اور بہت ہی نیک اور شریف النفس اور خاموش طبیعت رکھتا تھا، اور کم گفتگو بھی کرتا تھا۔ ویسے اس کارکردگی کی بنا پر میں نے اسے پسند کیا تھا۔ ہم بلند و بالا پہاڑوں کے راستے طے کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، اور کئی روز کے سفر کے بعد ہم لوگ درمیان میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ایک راستہ پہاڑ کی بلندیوں پر جانے کے لیے پگڈنڈیوں کی شکل میں نظر آیا، تو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ واہ، یوں لگتا ہے جیسے یہ راستہ باقاعدگی سے بنایا گیا ہو، میں نے کہا، اور میرے ساتھی بھی اس پگڈنڈی کو دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اگر اس پگڈنڈی کے ذریعے سفر کیا جاتا تو پہاڑ کے ایک مخصوص حصے تک پہنچنے میں کافی آسانیاں ہو سکتی تھی، جبکہ اس کی دوسری جانب، یعنی اس راستے جس سے ہم اب تک سفر کرتے رہے تھے، خاصی مشکلات پیش آ سکتی تھی۔ میں نے وہی رخ اختیار کیا، لیکن اس وقت شکائی میرے پاس پہنچ گیا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں جناب، اس نے کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ پگڈنڈیاں سفر کے لیے مناسب نہیں ہیں، شکائی نے کہا۔ کیوں؟ میں نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ بس جناب، میں پہلے بھی اس طرف آ چکا ہوں۔ یہ راستے منحوس راستے کہلاتے ہیں۔ آپ کو اس راستے کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی مشکلات ضرور پیش آئیں گی، لیکن سفر کا وہی راستہ مناسب ہے۔ منحوس راستے؟ میں ہنس پڑا۔ ہاں، منحوس راستے۔ تم ان راستوں سے سفر کر چکے ہو شکائی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، 2 بار، لیکن درمیان میں ہی سے لوٹ کر آنا پڑا ہے۔ کیا نحوست ہے ان میں؟ میں نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا جناب، لیکن میں جن سیاحوں کے ساتھ یہاں تک آیا ہوں، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے ان روایات کا مذاق اڑایا تھا، اور بعد میں انہیں ان راستوں سے واپس ہی لوٹنا پڑا۔ نہ جانے کیوں لاماؤں میں اور تبت کے باشندوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ پگڈنڈیاں بہت ہی منحوس ہیں۔ اگر یہ بات ہے شکائی، تو ٹھیک ہے، ہم صرف تفریحی مقصد کے تحت پہاڑ کی چوٹی پر جا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی قیمتی شے حاصل کرنا مقصود نہیں، لہٰذا یہ روایات تو ہمارے لیے کافی دلکش ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، ظاہر ہے میں آپ کو روکنے کی جرت تو نہیں کر سکتا، لیکن چند مشکلات ضرور پیش آئیں گی۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ ممکن ہے کہ ہمارے ساتھی مزدور ان راستوں پر سفر کرنا پسند نہ کریں، اور ہاں، یہ مشکل تو ہے، لیکن کیا تم انہیں سمجھا بجھا نہیں سکتے؟ میں نے پوچھا۔ میں؟ شکائی ہچکچاتے ہوئے بولا۔ کیا تم ان راستوں سے ڈرتے ہو؟ جی ہاں جناب، اندیکھے حادثے انسان کو خوفزدہ ہی کر دیتے ہیں۔ سامنے سے کوئی مصیبت آئے تو اس سے نمٹنے کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فضا میں خاموش بلائیں گردش کر رہی ہوں تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے شکائی، ان خاموش بلاؤں کو بھی دیکھ لیں گے، آخر یہ ہے کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شکائی پریشانی سے گردن ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں تو آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن مزدوروں میں سے کچھ لوگ واپس جانا چاہیں گے تو براہ کرم آپ انہیں ضرور اجازت دے دیں۔ ہم ان کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ٹھیک ہے شکائی، اگر ایسی ہی بات ہے تو تم یہ اختیار رکھتے ہو کہ جس کو چاہو واپس کر دو، میں نے کہا، اور شکائی گردن ہلا کر چلا گیا۔ یوں اس کا کہنا سچ ہی نکلا۔ تقریباً 8 مزدور واپس چلے گئے۔ میں نے انہیں معاوضے کی ادائیگی کر دی تھی جس کا وعدہ میں نے ان سے کیا تھا۔ باقی چند مزدور ہمارے ساتھ رہ گئے جو باہمت اور نوجوان تھے۔ میرے ساتھی بھی اس سفر کے سلسلے میں خاصے متجسس نظر آ رہے تھے، اور ان میں کوئی خوف زدہ نہیں تھا۔ ہم ان پگڈنڈیوں پر سفر کرنا شروع ہو چکے، اور بڑے تعجب کی بات یہ تھی کہ تھوڑے سفر کے بعد شکائی کے چہرے سے بھی خوف دور ہونے لگا۔ اس نے چاروں کی طرف دیکھ کر کہا، نہ جانے کیوں ان پگڈنڈیوں کو منحوس قرار دے دیا گیا ہے۔ بظاہر تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی جسے خطرے کا سبب کہا جائے۔ ہم آگے بڑھتے رہے اور پہاڑیوں کی عظیم بلندیاں طے ہوتی رہیں۔ پھر ہمیں ایک ایسا پہاڑ نظر آیا جس میں ایک غار کا دہانہ تھا۔ یہ غار انتہائی عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا۔
کیونکہ دہانے کی وجہ انسانی جسم سے مشابہ تھی، عجیب و غریب صورتحال تھی، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس غار سے ہلکی ہلکی روشنی خارج ہو رہی تھی، اور یہی چیز تعجب کا باعث بنی، ورنہ غار تو اور بھی راستے میں بہت سے پڑے تھے۔ غار سے پھوٹنے والی روشنی نے مجھے متحیر کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہاں اس خطرناک جگہ میں کون رہتا ہوگا۔ انسان کا گزر تو یہاں مشکل سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تبت کا علاقہ تھا۔ تبت کے بدھ بخشو اپنے مذہب کی پیروی کرتے تھے اور تارک الدنیا ہو جاتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہاں بھی کوئی ایسا ہی راہب زندگی کے دن گزار رہا ہو۔ بات مہم جو یہ ایک سنسنی خیز ایڈونچر کی تھی، ساتھ ہی دلچسپ چیزوں کے دیکھنے کا تجسس میرے ذہن میں ضرورت سے زیادہ تھا، لہذا فیصلہ کر لیا گیا غار کے اندر جا کر دیکھوں۔ میں جب آگے بڑھا تو دفعتاً ہمارے رہبر شکائی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں میرے دوست محترم، اس غار میں نہ جاؤ، وہ مضطربانہ انداز میں بولا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں شکائی، کیا بات ہے؟ میرے عظیم دوست، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ غار اچھے نہیں، اور ان میں داخل ہونے سے ہم کسی بھی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس احساس کی کوئی خاص وجہ ہے تمہارے ذہن میں نے سوال کیا۔ نہیں، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ پہاڑوں پر سفر کرنے والے آفات کی نشاندہی کے سلسلے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن ہمیں برفانی طوفانوں سے قبل از وقت آگاہ کر دیتے ہیں۔ چلتے چلتے ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آگے یقیناً کوئی ایسا گڑھا موجود ہے جو ہم سے زندگی چھین سکتا ہے، اور ہم سب وہ راستہ ترک کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوست اور میرے آقا، اس وقت میرا ذہن یہی بتا رہا ہے کہ ضرور کسی نہ کسی جگہ ہم حادثے کا شکار ہو جائیں گے، لیکن تمہاری بدقسمتی ہے شکائی کہ میرا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے جس میں توہمات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ نہ ہی میں تمہاری بات سے متفق ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم سب باہر رکو، میں تنہا اس غار کے اندر جاؤں گا، میں نے کہا، اور شکائی پریشانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ شکائی کی باتوں سے میرے دوست متاثر ہو گئے۔ یوں انہوں نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش چاہی، لیکن میں ان کی بات ٹال گیا اور ان سے کہا، دوستو، میں تمہیں اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میرا ان پہاڑوں پر آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں مکمل طور پر یہاں کی سیر و تفریح کر سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ غار کو اندر سے دیکھنے کے بعد میں بخیریت واپس آ جاؤں گا، تم کو کسی قسم کا تردد نہ ہوگا۔ ان لوگوں کے سمجھانے کے باوجود میں نے ان میں سے کسی کی بات نہیں مانی اور اس غار کے دہانے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب کئی قدم پیچھے ہٹ گئے کہ جیسے ہی میں غار کے اندر داخل ہوں گا، غار کے دہانے سے شعلے بھڑک اٹھیں گے، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ روشن غار سے اندر داخل ہو کر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ غار زیادہ کشادہ نہیں تھا، لیکن اس کے آخری سرے پر ایک گول سوراخ نظر آیا۔ روشنی دیوار میں نصب مشعلوں کی تھی جو جل رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے شعلے لرزاں نہیں تھے، نہ جانے کس چیز سے بنائی گئی تھی۔ اس چھوٹے سے غار میں ان شعلوں کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہاں داخل ہونے سے ان کے غار کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں ہو سکی، اور بالآخر میں نے اس دوسرے سوراخ کی جانب رخ کیا، اور جب اس دوسرے سوراخ کے اندر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ غار کا یہ دوسرا حصہ انتہائی وسیع و عریض ہے، اور اس کی قدرتی چھت تھی جو بے حد بلند تھی، اور اس غار کی دیواروں میں بھی مشعلیں نصب تھی۔ غار کے عین درمیان میں سنگ موسیٰ سے بنا ہوا ایک مہیب مجسمہ استادہ تھا، اور مجسمے کے سینے کے عین درمیان کوئی چیز بجلی کے بلب کی طرح چمک رہی تھی۔ مجسمے کی قد و قامت اور اس کی تراش خراش بے حد حسین تھی، سوائے اس کے چہرے کے، اور یہ چہرہ یقیناً خوفناک تھا، اور شعلوں کی روشنی میں ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی عفریت منہ کھولے کھڑا ہوا ہو۔ سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ غار میں کوئی ذی نفس موجود نہیں تھا، حالانکہ مشعلیں کسی نہ کسی نے تو روشن ہی کی ہوں گی۔ وہ کہاں ہے جو اس غار کا مکین ہے؟ میں غار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیواروں کے کنارے کنارے چکر لگایا، لیکن اس مجسمے کے سوا اور کوئی چیز میری نظر میں نہیں گزری۔ پھر میں نے ہمت کر کے مجسمے کو قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے سامنے پہنچ گیا۔ بلندوں والا مجسمے کے قدموں میں مجھے 3 مچھوں والی ایک مختصر سی سیڑھیاں بنی ہوئی نظر آئیں۔ بلا شبہ اسے سنگ تراشی کا ایک نایاب شاہکار کہا جا سکتا تھا۔ میں نے گلے میں لٹکا ہوا کیمرہ اتارا اور اس کی تصویریں لے ڈالی۔ ہر رخ سے تصویر لینے کے بعد میرا تجسس مجھے اس کے نزدیک لے آیا۔ اب میں اس کے سینے میں چمکتی ہوئی روشنی دیکھنے کا خواہشمند تھا، اور جب آخری سیڑھی پر پہنچ کر میں نے قریب سے دیکھا تو میری آنکھیں چکا چوند رہ گئیں۔ ایک حسین گڑیا مجھے اس مجسمے کے سینے میں موجود نظر آئی۔ میری جہاں دیدہ نظریں اس بات کی بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہ 3 تراشے ہوئے ہیرے ہیں جنہیں جوڑ کر گڑیا کی شکل دی گئی ہے۔ اتنے بڑے ہیرے حاصل کرنے کا تصور بے حد مسحور کن تھا۔ میں نے اپنے طور پر ان کی قیمت کا تعین بھی کر لیا۔ بلا شبہ میں ایک صاحب حیثیت آدمی تھا، زمیندار کا بیٹا، لیکن دولت کی کشش اور ہوس ایسی ہوتی ہے کہ ہر کسی کے دل میں اس کے حصول کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میری مہم جوئی کا شوق محض تفریح کی حد تک تھا۔ میں نے دوسرے سیاحوں کے مانند خزانہ حاصل کرنے کے خواب نہیں دیکھے تھے، لیکن اگر خزانہ خود ہی چل کر انسان کے قدموں میں پہنچ جائے تو شاید چند ہی ایسے درویش صفت انسان ہوں گے جو انہیں نظر انداز کر دیں گے۔
چند لمحات کے لیے میں اس غار کے ماحول کو بھول گیا اور میری نظروں میں صرف وہ 3 ہیرے تھے جنہیں خوبصورتی سے تراشا گیا تھا۔ گڑیا سیاہ مجسمے کے سینے میں اس طرح رکھی ہوئی تھی کہ جس طرح کسی طاق میں کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے۔ میرا لرزتا ہوا ہاتھ اس کی جانب بڑھا، یہ میری پہنچ سے دور نہیں تھی اور میں نے گڑیا سنگ سیاہ کے افریتی مجسمے کے پتھریلے سینے سے نکال لی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے پورے غار میں گڑگڑاہٹ ہونے لگی ہو۔ عجیب سی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں اور میرے قدم لرزنے لگے۔ میں سیڑھی سے گرتے گرتے بچا۔ میں نے خود کو سنبھال لیا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف میرا وہم تھا۔ میں نے اس قیمتی گڑیا کو اپنے لباس کے اندرونی حصے میں پوشیدہ کر لیا۔ میرا چہرہ فرات مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اتنی قیمتی اور نایاب شے میں وہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ اس بات کا احساس میرے بدن کی لرزش کا سبب بن گیا۔ غار کا ماحول ابھی بھی اسی طرح پرسکون تھا، لیکن جوں میں واپسی کے لیے قدم بڑھاتا رہا، میں نے محسوس کیا کہ میرے عقب میں مشعلیں بجھ رہی ہیں، اور جب میں غار کے دہانے سے دوسری جانب قدم رکھنے لگا تو میرے عقب میں روشن غار تاریک ہو گیا۔ البتہ دوسرا حصہ بدستور روشن تھا۔ انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ جوں میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے، یہ مشعلیں خود بخود ہی بجھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن پر خوف کا ہلکا سا تاثر ابھرا، لیکن اس چھوٹے سے دہانے کا فاصلہ طے کر کے میں غار کے بیرونی حصے سے باہر نکلا، جہاں میرے ساتھی میرے منتظر تھے۔ مجھے مسرت کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ خاص طور پر شکائی میرے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اوہ میرے آقا، میرے دوست، تم خیریت سے ہونا؟ ہاں شکائی، میں نے تم سے کہا تھا نا، میرا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے جو توہم پرستی پر یقین نہیں رکھتا، اور اس کے علاوہ غار میں جو کچھ بھی ہے سوائے ایک سنگل مجسمے کے جو دیو قامت ہے، البتہ چند چیزیں ایسی ہیں جو حیران کن ہیں۔ وہ کیا؟ میرے ایک ساتھی نے پوچھا۔ غار میں مشعلیں روشن تھی، لیکن ان مشعلوں کو روشن کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں وہاں سے واپس پلٹا تو یہ مشعلیں خود بخود بجھ گئی۔ تم دیکھ لو، غار کا دہانہ اب تاریک ہو چکا ہے۔ ہاں ہم نے دیکھا ہے اور ڈر گئے تھے۔ ہم تو تمہاری خیریت کی دعا مانگنے لگے تھے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میرے ساتھیوں نے کہا، اور پھر شکائی آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، بس میرے آقا آپ یہاں سے آگے بڑھیں، نہ جانے کیوں مجھے اس مقام سے وحشت ہو رہی ہے۔ میں نے شکائی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ویسے بھی اب یہاں رکنا بے مقصد تھا۔ ہم نے آگے کی جانب قدم بڑھا دی۔ بلا شبہ مجھے قیمتی چیز حاصل ہو گئی تھی، لیکن میرے لیے اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ میں فوری واپسی کا فیصلہ کر لیتا۔ ہم پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے اور وہاں ہم نے اپنے نشانات چھوڑے۔ میرے ساتھی اور میں بہت خوش تھے، اور شکائی بھی بڑی حد تک مطمئن نظر آنے لگا۔ حالانکہ اس کی اطلاع کے مطابق سیاح یا مہم جو اس راستے سے اوپر نہیں پہنچ سکے تھے اور انہیں درمیان سے ہی واپس لوٹ کر جانا پڑا تھا، لیکن ہم کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ چند روز ہم یہاں رکے، بے شمار تصاویر بنائی گئی اور اس کے بعد واپسی کا سفر بھی طے ہو گیا۔ میں نے واپسی کے لیے بھی وہی راستہ تجویز کیا، لیکن نہ جانے کیوں میرے ساتھی متفق نہ ہوئے اور ہم نے کسی حد تک دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔ اگرچہ مجھے اس راستے سے اختلاف تھا، لیکن میں نے سوچا کوئی حرج نہیں، اگر یہ لوگ اس راستے پر سفر کرنے پر بضد ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلوں گا، اور ہم پہاڑ کی بلندیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ ہماری واپسی کے سفر کو تیسرا دن تھا۔ شام سے آسمان ابر آلود ہو گیا تھا اور شکائی نے آسمان کو دیکھتے ہوئے پیشگوئی کی تھی کہ کچھ دیر بعد برف باری شروع ہو جائے۔ اس نے کہا اس علاقے میں برف باری اس موسم میں نہیں ہوتی، بے موسم اگر برف باری شروع ہو جائے تو وہ بڑی تباہ کن ہوتی ہے اور کافی شدید بھی۔ شکائی کی بات کو ہم نے نظر انداز نہیں کیا اور برف باری سے بچنے کے انتظامات کرنے لگے، لیکن برف باری سے پہلے جب تیز ہواؤں کے جکڑوں نے ہمارا استقبال کیا تو ہم میں سے ہر شخص پریشان ہو گیا۔ جو بلندیاں ہم اتر رہے تھے ان میں سے بعض کے راستے اتنے خطرناک تھے کہ ہواؤں کے تیز جکڑوں سے ہمارے قدم ذرا بھی لڑکھڑا جاتے تو زندگی کا تصور رکھنا بھی محال ہو جاتا۔ اس صورتحال سے ہم کافی خوفزدہ ہو گئے اور جہاں تھے وہیں دبک کر بیٹھ گئے۔ بڑی بڑی چٹانیں موجود تھی اور کہیں پر اگر مضبوطی سے جمے رہا جائے تو یہ سخت موسم ٹل سکتا تھا، لہٰذا چند لمحات میں یہ فیصلہ کیا گیا اور ہم وہیں پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے۔ لیکن وہاں خیمے لگانے کا موقع کہاں تھا؟ ہوائیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور تاریکی چھاتی گئی۔ پھر ہواؤں کا زور ٹوٹا اور برف باری شروع ہو گئی۔ برف باری تھی کہ برف کا کوئی قہر تھا، اتنی شدید برف باری کہ تصور بھی محال تھا۔ برف کے گولے جگہ جگہ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ بہرکیف چونکہ ہوائیں چلنا پھر تیز ہو گئی، اس لیے کسی حد تک سکون تھا، اور ہنگامی طور پر یہی طے کیا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چٹان کو تلاش کیا جائے جہاں خیمے نصب ہو سکے، ورنہ اس برف میں تو زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ پوری طرح ہمت کرنے کے بعد ہم لوگ نیچے اترنے لگے، لیکن شدید برف باری اور تاریکی کی بنا پر یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کون کس جانب جا رہا ہے۔ تاہم کسی مناسب جگہ کی تلاش بھی ضروری تھی، ورنہ موت تو دونوں ہی شکل میں نزدیک سے نزدیک تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں جس جگہ سے نیچے اترا وہ گھومتی ہوئی ایک چٹان سے نیچے جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میرے ساتھی بھی میرے پیچھے پیچھے ہوں گے، یا اگر دوسری جانب سے بھی اگر کوئی نیچے اتر رہا ہے تو بہر صورت ہمارا فاصلہ زیادہ نہیں ہوگا۔ بہرحال میں خاموشی سے اترتا چلا گیا اور بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جو کافی وسیع ہو رہی تھی اور جہاں 4-6 خیمے لگائے جا سکتے تھے۔ میں نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی
جانب توجہ دینا چاہیے لیکن کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تب میں نے حلق پھاڑ پھاڑ کر انہیں آوازیں دی لیکن مجھے خود بھی احساس تھا کہ میری آواز چند فٹ سے زیادہ دور نہیں جا رہی۔ برف باری کا شور اتنا زیادہ تھا کہ آواز گھٹ ہی رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس چٹان پر میرے سوا اور کوئی موجود نہ ہو۔ وہ لوگ نہ جانے کس طرف اتر گئے، کہیں ان میں سے کچھ حادثے کا شکار نہ ہو گئے ہوں۔ لیکن بھلا اس موسم میں ان کے لیے کیا کر سکتا سوائے اس کے کہ ان کی زندگی کی دعا کروں اور اپنی زندگی بچانے کی فکر کروں۔ لہٰذا ایک محفوظ سی جگہ پر میں نے خیمہ لگایا اور اسی میں دبک گیا۔ میں سخت پریشان تھا، ویسے میں لیمپ جلا کر خیمے کے دروازے کے سامنے رکھ دیا تاکہ اگر کوئی دوسرا شخص وہاں پہنچے تو اس روشنی کی مدد سے وہ یہ والی سمت اختیار کر لے۔ برف باری بدستور جاری تھی۔ میں انتظار کرتا رہا کہ میرا کوئی ساتھی وہاں پہنچ جائے لیکن بے سود اس طرف کوئی نہیں آیا۔ البتہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میں نے ویسی ہی روشنی تھوڑی سی فاصلے پر دیکھی جیسی میں نے اپنے خیمے کے پاس روشن دیکھی تھی اور میری ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی بلاخر یہاں پہنچ گیا، نہ جانے کیوں اس نے میری جان مارنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کیوں ممکن ہے کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو۔ یوں میں نے خود ہی اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ برف باری میں سمت اور راستے کا تعین خاصا مشکل کام تھا لیکن میں گیس لائٹ سے ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور چند ساعتوں کے بعد اس بوسیدہ سے خیمے کے قریب پہنچ گیا جس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ لیکن دوسرے لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ خیمہ میرے کسی ساتھی کا نہیں، کیونکہ میں ان خیموں کو بآسانی پہچان سکتا تھا جو ہم لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔ بڑا ہی تعجب ہوا کیونکہ اس سفر کے دوران ہم نے کسی اور مہم جو سیاح کو نہیں دیکھا تھا اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اور پہاڑوں کی بلندیاں طے کر رہا ہے۔ بہرحال جو کوئی بھی تھا انسان تو ہے، اور پھر وہ کس طرح یہاں تک آیا یہ تجسس مجھے اس خیمے میں داخل ہونے سے روک نہ سکا۔ میں اندر پہنچا تو میری نظر ایک شخص پر پڑی جو کسی جانور کی کھال بچھائے پالتی مارے اور ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ اس کا اوپری برہنہ بدن اور گنجے سر سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بدو بخشو ہے، کوئی ایسا تارک الدنیا جس نے شاید دنیا کو چھوڑ کر یہ ویران پہاڑی آباد کر لی ہے۔ اور اس کی آنکھیں بند تھی اور خیمے کی جلتی ہوئی روشنی میں وہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ سوکھا بدن جس کی ایک پسلی گنی جا سکتی تھی، گلے میں پڑی ہوئی بڑے منکوں کی مالا، بڑی بڑی آنکھیں، عجیب سا چہرہ تھا اس کا۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں اسے کس طرح مخاطب کروں۔ تھوڑی ہی دیر اسی طرح گزر گئی، بالآخر میں نے گہری ہمکاری بڑھی اور چند قدم آگے بڑھ گیا۔ پھر میں زور سے کھنکارا اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ عجیب آنکھیں تھیں اس کی، ویران اور بھیانک۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہوس، وہ کھرکھراتی ہوئی آواز میں بولا۔ تم کون ہو؟ میں نے سوال کیا۔ روشنی، بدھ مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں، وہ انسان تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ روشنی جلائے بیٹھا ہوں۔ جانے کسے راستہ دکھانے کی ضرورت پیش آئے؟ وہ درویشانہ انداز میں بولا۔ دن کے وقت کیا کرتے ہو؟ روشنی دکھاتا ہوں۔ تمہاری باتیں اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی، میں جا رہا ہوں۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ ممکن ہے میرا کوئی ساتھی ہو۔ رک جاؤ، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ تب صاف زبان میں گفتگو کرو، مجھے بتاؤ کہ یہاں کیا کر رہے ہو اور کب سے یہاں ہو۔ صاف زبان میں سننا چاہتے ہو تو تمہارے کام کی ایک ہی بات ہے، بتاؤں؟ چلو یہی صحیح، کسی کی چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ تم نے جرم کیا ہے۔ خوب، کون سا جرم؟ ستیانہ نے عظیم تپسیا کی تھی، تب اس کی ہیرو جیسی محبوب مجسم ہو کر اس کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اسے سینے میں سجا لیا۔ اس نے دعا کی کہ وہ ہوس کا پجاری نہیں، بس اتنا موقع مل جائے کہ وہ اپنی محبوبہ کو دل میں سمو لے۔ تب اس سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے اور کیا چاہتا ہے، تو اس نے اپنا مقصد بتا دیا اور مورونہ اس کے سینے میں سما گئی۔ ہاں، وہ جو تمہارے لباس میں پوشیدہ ہے، کسی کا دل ہے وہ۔ کہاں کی اڑا رہے ہو؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ میری آنکھیں تمہارے اندر جھانک رہی ہیں لیکن تمہاری بکواس میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ جو تم نے سیاہ مجسمے کے سینے سے نکالا ہے تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ وہ ستیانہ کی کہانی طویل ہے، مختصر سن لو۔ اس نے ساری زندگی مورونا کو چاہا لیکن ہیرو جیسی مورونا سیارو ستیانہ کے لیے نہیں تھی۔ کسی نے اسے پسند نہیں کیا لیکن وہ جو اس کے لیے آہیں برتے برتے جوان ہوا، اس کے حصول کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو گیا۔ سو اس نے دعا کی کہ مورونا سے مل جائے، فوری اس سے زندگی چھین لی جائے، تو ہیرو جیسی مورونا سے مل گئی لیکن وہ سنگ سیاہ میں بدل گیا اور مورونا وہ اس میں سما گئی۔ تم نے ستیانہ کی زندگی چرائی ہے جوان۔ اوہ، تمہاری آنکھیں تو بہت دور تک دیکھتی ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں۔ میری مانو تو اسے واپس ستیانہ کے سینے میں سجا دو۔ فضول بکواس ہے، میں کمزور ہوں، تمہیں مجبور نہیں کروں گا، کر بھی نہیں سکتا، لیکن تمہیں مشورہ ضرور دوں گا۔ دو نا پھر، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ستیانہ کی امانت سے واپس کر دو۔ ستیانہ نحوستوں کا بت ہے، اگر تم اس کا دل نکال کر لے گئے تو وہ تمہیں چین نہیں لینے دے گا۔ یہ ہیرے کی گڑیا تمہارے لیے نحوست کی دیوی بن جائے گی۔ ستیانہ کے علاوہ یہ جس کے پاس ہوگی وہ کبھی سکون سے نہ رہ سکے گا، اس لیے اسے واپس کر دو، اسے واپس کر دو۔ مجھے حیرت تو ہوئی، اس بوڑھے تبتی کو اس بارے میں کس طرح معلوم ہوا جبکہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن میں اتنے کچے ذہن کا مالک نہیں تھا کہ ان توہمات کی باتوں سے متاثر ہو جاتا۔ جو چیز مجھے مل گئی تھی وہ بے حد قیمتی تھی اور میں کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ باقی رہی ستیانہ وغیرہ کی بات تو وہ پتھر کا مجسمہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں نے سوچا اور پھر اس بوڑھے راہب کے پاس سے واپس چلا گیا۔ چلتے چلتے اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ یاد رکھنا جوان، کسی کی شے چرا لینا بھی نحوست دلاتی ہے، کیونکہ یہ بہرحال ایک چوری ہے، وہ گڑیا کسی کی بھی ہو اور کسی نے بھی کسی نیت سے رکھی ہو،
وہاں تمہارا اس پر کوئی حق نہیں بنتا۔ عام فہم میں اس کی یہ بات غلط نہیں تھی، یقیناً یہ گڑیا کسی کی تو ملکیت ہوگی، ہوا اس نے کسی نے یہ صحیح یہاں لا کر رکھی ہو، میرا اس پر کیا حق تھا؟ لیکن میں نے اس تعویل اور توجیہ پر کہا کہ میں نے یہ کسی سے کب چھینی ہے، مجھے تو ویرانے میں ملی ہے، میں واپس اپنے خیمے میں آ گیا۔ اب مجھے اپنے ساتھیوں کی فکر تھی، نہ جانے وہ لوگ کہاں کہاں بھٹک رہے ہوں گے، اور برف کے اس طوفان نے نہ جانے ان کے ساتھ کیا حشر کیا ہوگا۔ بہرحال یہ رات تو گزارنا ہی تھی، میں کافی رات تک سو نہیں سکا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میں سویا، جاگا تو برف باری رک چکی تھی اور مطلع صاف تھا۔ مجھے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کی تلاش تھی۔ میں نے جلدی سے خیمہ وغیرہ لپیٹا، فولڈنگ خیمہ تھا، بالکل جدید طرز کا بنا ہوا۔ میں نے اسے اپنی پشت پر باندھا اور اطمینان کے ساتھ چٹان کے سرے تک آ گیا جہاں سے نیچے اترا جا سکتا۔ وہ پورا دن مجھے تنہا نیچے اترنے میں گزارنا پڑا، پھر رات ہو گئی، لیکن پورا دن گزارنے کے بعد بھی میرے کسی ساتھی کا پتہ نہیں چلا۔ البتہ دوسرے دن جب میں نیچے اترا تو میں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر چند افراد کو اترتے دیکھا۔ یہ میرے ساتھی ہی تھے۔ اس وقت انہیں مخاطب کرنا مناسب نہیں تھا۔ ہاں، جس سمت میں ہم سب جا رہے تھے وہاں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ہم سب جمع ہو سکتے تھے، اور وہاں پہنچ کر میں رک گیا۔ میرے ساتھی مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہاں تک پہنچ گئے اور مجھے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے رہے۔ میرے ساتھیوں کو بھی برف باری میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہرحال ان میں کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا، اور یہ خوشی کی بات تھی۔ یوں ہم لوگ تھوڑی دیر تک آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد سفر دوبارہ شروع ہو گیا اور بالآخر ہم نیچے پہنچ گئے اور پھر اپنی منزل کی جانب بڑھے۔ ہیرو کی قیمتی گڑیا میرے پاس تھی اور میں نے سوچا کہ اسے اپنے نوادرات میں شامل کروں گا۔ ظاہر ہے اسے فروخت کر کے دولت حاصل کرنے کی خواہش تو میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھی۔ کبھی کبھی بوڑھے راہب کی خوفناک باتوں کا خیال بھی آ جاتا، لیکن بھلا ان باتوں کی مجھے کب پرواہ تھی، میں نے ان پر کوئی توجہ نہ دی۔